عرض کرنا چاہتا ہوں اور بعض ضروری تصورات کو فکر اور عقیدہ کے اعتبار سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تو ذات اقدس ہے اور ایک آپ کی تعلیمات مقدسہ ہے۔ تعلیمات سے تعلق عمل کی شکل میں ہوتا ہے، پیروی اور اتباع کا تعلق ہوتا ہے، اور وہ عبادات اور اعمال کی صورت میں ہوتا ہے۔ ذات سے تعلق محبت، عقیدت اور ادب کی شکل میں ہوتا ہے۔ کسی بھی ہستی کے ساتھ تعلق کی یہ دو شکلیں ہوتی ہیں، اس کی تعلیم پر عمل کرنا، اس کی پیروی کرنا، اس کے احکام کو بجا لانا، ایک شکل۔ ایک ہے اس کی ذات کے ساتھ، شخصیت کے ساتھ قلباً روحاً محبت کرنا اور دل و جان میں اس کے ادب اور احترام کو جاگزیں کرنا۔ حدیث پاک ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، وہ ایک شخص ذوالخویصرہ تمیمی جس نے مال غنیمت کی تقسیم پر ایک اعتراض کیا اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جسارت بھری بے ادبی کی گفتگو کر کے رخصت ہو گئے، متفق علیہ۔ جب وہ رخصت ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی گستاخی دیکھ کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار میان سے نکال لی، اجازت چاہی کہ میں اس کا سر قلم کر دوں۔ آقا علیہ السلام نے روک دیا۔ اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دو جملے ارشاد فرمائے، وہ خاص توجہ کے طالب ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، فقال انه يخرج من ذئبه هذا قوم يتلون کتاب اللہ رطبا ولا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدین كما يمرق السهم من الرمیہ، کہ اس شخص کی نسل سے قوم پیدا ہوگی، بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ قرآن پڑھے گی، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرے گی اور اپنی زبان کو قرآن کی تلاوت سے تر رکھیں گے، ہر وقت تلاوت قرآن کریں گے، مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور وہ لوگ دین سے اس طرح خارج ہوں گے جیسے تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب اس کے لیے دوسرے الفاظ سنیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا، اس کا ایک ٹولہ ہوگا، گروہ ہوگا، جماعت ہوگی، يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ۔ وہ لوگ اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے۔ وہ لوگ اتنے روزے رکھیں گے کہ تم اپنے روزے ان کے روزوں کے مقابلے میں کم تر جانو گے۔ یہ کلمات بھی متفق علیہ حدیث میں ہیں۔ اب تیسری روایت میں فرمایا آقا علیہ السلام نے، یخرج قوم من امتی یقرؤون القرآن لیس قراءتکم الی قراءتہم بشیء ولا صلاتکم الی صلاتہم بشیء ولا صیامکم الی صیامہم بشیء۔ اس کی نسل سے ایک ایسی قوم پیدا ہوگی، میری امت میں سے نکلیں گے ایسے لوگ، فرمایا کہ تمہاری نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں کوئی شے ہی نہیں ہوگی، تمہاری قرات قرآن مجید کی تلاوت ان کی تلاوت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوگی، تمہارے روزے ان کے روزوں کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوں گے۔ اور پھر وہی فرمایا، ان ساری عبادتوں کے باوجود صرف عبادت نہیں، کثرت عبادت، اور کثرت عبادت بھی صرف نہیں، اتنی کثرت عبادت کی کہ آقا علیہ السلام صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں
کہ عددن تمہاری عبادتیں بھی ان سے کم دکھائی دے گی. ان کو بھی فرمایا کہ دین سے خارج ہوں گے. یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں. اب ایک طرف اس حدیث کو سامنے رکھ لیں کہ ایک طرف کچھ لوگ ہیں ان کے پاس عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، قرات، تبلیغ، ظاہری اعمال کی اتنی کثرت ہے کہ صحابہ کرام کی کثرت عبادت بھی ان کا مقابلہ ظاہراً عدد میں نہیں کر سکتی، کمیت میں، ناپ تول میں نہیں کر سکتی. تو ایک طرف یہ عبادت کیا ہے؟ یہ تعلیمات کی پیروی کا، اعمال کی پیروی کا حصہ ہے. تو یہ ایک تعلق ہے حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ. ایسی عبادتیں رکھنے والے ایک تعلق کے دعویٰ دار ہیں نا، کہ ہم حضور نے فرمایا نماز پڑھو، اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اتنے روزے ہیں، اتنی تلاوت ہے، اتنی زکوٰۃ ہے، اتنی عبادت ہے، اتنے احکام کی پیروی ہے. تو یہ ایک دعویٰ ہے حضور سے تعلق کا اور ثبوت ہے. اب دوسری طرف بخاری شریف کی ہی ایک اور حدیث کوٹ کرتا ہوں. اب ان دو کا موازنہ کرنا ہے. بخاری شریف کی وہ حدیث یہ ہے کہ ایک شخص ہے، ایک صحابی ہے، اس کا نام عبداللہ ہے. اس کو عام عرف عام میں کسی وجہ سے حمار کہتے ہیں. وہ شراب پیا کرتا تھا. اس کو کوڑوں کی سزا دی. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لایا گیا، سزا ملی. اس نے پھر حد توڑی، شراب پی، پھر سزا دی. پھر گناہ کبیرہ کیا، شراب پی، پھر سزا دی. دوسری طرف ایک خطا کار ہے، گناہ گار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، شراب پیتا ہے. حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں آپ کے حکم سے حد لگتی ہے اور پھر بار بار حد توڑتا ہے، توبہ توڑتا ہے. دوسری طرف ایک ایسا شخص جس کے پاس اعمال کی اتنی کمی ہے، اعمال کی اتنی کمی ہے اور مستوجب سزا ہے، حد کا سزاوار ہے اور لگ چکی. صحابہ کرام بیٹھے اس کی اس حرکت کو دیکھ کر، سن کر کہنے کہ اس پر خدا کی لعنت ہو. اتنی بار حد جاری ہونے کے باوجود باز نہیں آیا، اس پر لعنت بھیجی. آقا علیہ السلام اندر سے تشریف لے آئے. اچانک صحابہ کی آواز ان کے گوش مبارک پہ پڑ گئی. تو حضور علیہ السلام نے اس کو سن کے فرمایا خبردار، لا تلعنہ فإنہ یحب اللہ ورسولہ. خبردار، اس پہ لعنت نہ بھیجو، وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا. اب ان دو حدیثوں کا میں معنوی موازنہ کروانا چاہتا ہوں. معنوی موازنہ. ایک طرف یہ عالم ہے کہ عمل پلے ہی نہیں ہے اور بار بار شراب پیتا ہے شخص اور حد لگتی ہے اور اس پر لعنت بھیجی جاتی ہے کہ حد حضور نے لگوائی ہے بار بار اور پھر بھی نہیں رکتا. تو آقا نے نہ صرف لعنت بھیجنے سے منع کیا بلکہ اپنی زبان مبارک سے شہادت دے دی، گواہی دے دی کہ اللہ رسول سے محبت کرتا. محبت کئی کرتے ہوں گے مگر حضور نے گواہی ہر ایک کی نہیں دی. محبت کرنا اور بات ہے اور کسی کے محبت کرنے پر مصطفیٰ کا گواہ بن جانا اور بات ہے. آقا علیہ السلام گواہی دے رہے ہیں، سند مل رہی. اس پر بھی گواہی آقا نے دی ہے جس کے پاس اعمال کے انبار ہیں، ڈھیروں ڈھیر ہیں. اس پر بھی اپنی زبان مبارک سے گواہی دی کہ یہ دین سے اس طرح خارج جیسے تیر شکار سے خارج. اس کے اعمال دیکھ کر دین سے خارج ہونے کی گواہی دی. اس کی شراب خوری دیکھ کر اسے محبت کی گواہی دی. اب سن لیں وہ محبت کا قصہ کیا ہے. اس کی محبت تھی کیا؟ کیا محبت تھی؟ صرف اتنی تھی کہ وہ دیکھتا تھا کہ ہر کوئی آتا ہے تو ہر کوئی آقا علیہ السلام کو اپنے دکھڑے سناتا ہے
اور آپ ہر ایک کے دکھ اور غم سن سن کے بانٹتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. ہر کوئی حضور پر بوجھ ڈالتا ہے اپنی پریشانیوں کا، اور کوئی حضور کا بوجھ نہیں اتارتا. تو وہ سارا دن مجلس میں بیٹھتا، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کوئی لطیفہ سنا دیتا تھا. وہ لطیفے سلانے والا تھا. ایسا لطیفہ چٹخلا، ایسا چٹخلا کوئی چن کے سناتا کہ آقا علیہ السلام ہنس پڑتے. بس یہ اس کی عبادت تھی، حضور کو ہنسانا، حضور کو کوئی چٹخلا سنا کے خوش کرنا، یہ اس کی عبادت تھی. اس عمل پر آقا نے فرمایا اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہے. اب یہ چٹخلے سنا کے ہنسانا کسی کو، اور یہ مشن ہی بنا لینا زندگی کا، سارا دن نہا دھو کے ناشتے کے بعد اسی کام کے لیے بیٹھ جانا سارا دن، یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ بات توجہ طلب ہے. یہ صرف وہی شخص سوچتا ہے جس کو کسی سے محبت ہو. اوروں کو جہاد سے غرض ہے، کسی کو نماز سے غرض ہے، کسی کو تبلیغ سے غرض ہے، کسی کو سفیروں سے غرض ہے، کون آیا کون گیا، اسلام پر کیا بیتا کیا نہیں، کدھر مشکلات ہیں، کیا کرنا ہے، امت کے مسائل، ہر کسی کو ان معاملات سے غرض ہے. اس کو کسی شے سے غرض نہیں، صرف حضور کی طبیعت سے غرض ہے کہ حضور کا بوجھ اتاروں، حضور کی تھکن اتاروں، حضور کو ہنساؤں تاکہ آپ کی طبیعت مقدسہ میں فرحت آ جائے. اس کا مرکزی دھیان ہی اسی بات پر ہے. یہ جو ایک اس کی سوچ تھی، یہ سوچ آئینہ دار تھی حضور کی ذات سے محبت کی.